اردو ادب اور شاعری کی مایہ ناز شخصیت مرزا اسد اللہ خان غالب نے آگرہ کے کالا محل میں آنکھ کھولی۔ ان دنوں یہ شہر اکبر آباد کہلاتا تھا۔ 11 برس کی عمر میں پہلا شعر کہنے والے غالب کی ادبی خدمات کی بدولت دبیر الملک اور نجم الدولہ کے خطابات بھی عطا ہوئے۔ مرزا صاحب کی زندگی عروج و زوال کی ایسی ہی آنکھیں نم کر دینے والی کہانی ہے۔ گورنر ہاؤس میں پرورش پانے والے اس عالمگیر شہرت یافتہ شاعر نے جیل کی ہوا بھی کھائی اور انگریز افسروں کے بے رحمانہ سوالات کا بھی زندہ دلی سے سامنا کیا۔ آگرہ میں اپنے صوبہ دار گورنر کے ہم منصب انکل کے عالیشان بنگلے میں پرورش پانے کے بعد دسمبر کے ایک سرد دن اسی ملک کے مرکزی دارالحکومت دلی کی سڑک پر اپنے ذہنی معذور بھائی کو برٹش پولیس کی گولی کھانے کے بعد سڑک پر تڑپتے دیکھا، جو مدد مدد پکارتا رہا، لیکن ایک اور گولی کھاتے ہی اس کا جسم سرد ہو گیا۔ اس شاعر نے وہ وقت بھی دیکھا جب تاج برطانیہ نے ان پر غداری کا مقدمہ بنایا اور ہر حق سے محروم کرتے ہوئے مفلسی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ ہر ستم وہ شان سے سہ گئے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ مغل خاندان سے تعلق رکھنے والے غالب کے دادا احمد شاہ ابدالی کے دور حکومت میں سن 1748 تا 1754 میں موجودہ ازبکستان کے شہر سمرقند سے آگرہ پہنچے تھے۔ سلجوق حکومت کی قربتوں نے انہیں زوال سلجوق کے بعد اپنے وطن کو خیر آباد کہنے پر مجبور کیا۔ بااثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے دادا جان نے لاہور، دلی اور بلند شہر اتر پردیش کا علاقہ میں کئی مناصب پر کام کرنے کے بعد آگرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ مرزا عبداللہ بیگ اور ان کے بھائی مرزا نصر اللہ بیگ بھی ان میں شامل ہیں۔ مرزا عبداللہ بیگ نے کشمیری خاندان کی ایک بیٹی عزت النساء بیگم کو اپنا جیون ساتھی چننے کے بعد اپنے سسر کے مکان میں رہائش رکھی۔ جنگی حکمت عملی کے ماہر عبداللہ بیگ نواب آف لکھنؤ کی سلطنت میں اہم امور کی انجام دہی کے بعد حیدرآباد دکن منتقل ہو گئے، جہاں نظام آف حیدرآباد نے انہیں اہم عسکری منصب عطا کر دیا۔ سن 1803 عیسوی میں جنگ الواڑ وار آف الوار میں عبداللہ بیگ فوج کے ایک حصے کی کمان کر رہے تھے۔ ان عہدوں کو کمانڈر کہا جاتا ہے۔ دوران جنگ شہادت پانے کے بعد انہیں راج گڑھ کے قبرستان میں 2 گز زمین مل گئی۔ باپ کی شہادت کے وقت مرزا اسد اللہ خان غالب 6 برس کے تھے۔ موت کیا چیز ہے، کس بلا کا نام ہے، یہ شاعر ناواقف تھا۔ اب پرورش کی ذمہ داری چچا جان نصر اللہ بیگ نے سنبھال لی۔ نصر اللہ بیگ ان دنوں آگرہ کے صوبے دار گورنر کے برابر تھے۔ بدقسمتی غالب کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ سن 1806 عیسوی میں نصر اللہ بیگ بھی ہاتھی سے گرنے کے بعد دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ دکھوں نے ایک بار پھر ان کا گھر دیکھ لیا۔ وہ 13 برس کے تھے کہ خاندان کے بزرگوں نے نواب آف فیروز پور جھرکا کے بھائی کی بیٹی سے رشتہ ازدواج میں جکڑنا مناسب جانا۔ مرزا اسد اللہ خان کی منزل دلی تھی، جہاں عالمگیر شہرت ان کی منتظر تھی۔ اسی برس وہ شیزوفرینیا میں مبتلا اپنے بھائی مرزا یوسف کے دلی پہنچے۔ ان کے ہاں 7 بچوں نے جنم لیا۔ بدقسمتی سے ایک بھی زندہ نہ رہ سکا۔ شاید قدرت کو انہیں برٹش راج کی غلامی سے بچانا مقصود تھا۔ اکثر نوجوانوں کی طرح ان کے نزدیک بھی شادی کسی قید سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے پوری داستان کو ایک شعر میں سمو دیا ہے۔ زمانے کی بے رخی اور انگریز کے ستم اس ایک شعر میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟
انہوں نے اسد اور غالب دو تخلص فرمائے۔ ان کی شاعری تصوف اور محبت کے گرد گھومتی ہے۔ بیتے دنوں کے رنج و الم بھی اہم موضوعات ہیں۔ 19 برس کی عمر میں ان کا بہترین کام سامنے آ چکا تھا۔ اپنی شاعری کے بارے میں خود ہی کہتے ہیں، جس شاعر کی غزل بالا خانے یعنی کہ دربار میں گائی جائے اسے کون مات کر سکتا ہے۔ ان کی فلسفیانہ شاعری کو سمجھنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی زبانوں کو ذریعہ اظہار بنایا، لیکن فارسی کلام اردو کلام سے تقریباً 5 گنا وسیع ہے۔ انہیں دونوں زبانوں پر قدرت حاصل تھی۔ فارسی ان کے آباء و اجداد کی زبان تھی اور اردو کے مرکز دلی کو انہوں نے اپنا گھر بنایا۔ وہ اگرچہ دلی میں مکان خرید سکتے تھے، کہیں اور بھی جا سکتے تھے، لیکن انہیں دلی سے اور دلی کو ان سے انس ہو گیا تھا۔ وہ وہیں کے ہو رہے اور کرائے کے مکان میں رہے۔ جب ایک مکان سے جی بھر جاتا تو دوسرے میں منتقل ہو جاتے، لیکن دلی کی قاسم گلی سے دور نہیں گئے۔ گلی قاسم خان سے خاص انس تھا، وہ اسی گلی میں گھر لیتے رہے۔ کئی کتب میں اسی نسبت سے غالب کی دلی جیسے الفاظ بھی پڑھنے کو ملتے ہیں، یعنی وہ شہر جہاں غالب رہتا ہے۔ آخری مکان مسجد کے سائے میں لیا، یہیں سے اللہ کو پیارے ہوئے۔ اسی مکان پر کیا خوب شعر کہا، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ غالب کے نزدیک زمانے میں کوئی کسی کا نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ وہ زندگی کے بڑے مقصد کو پانے کی بجائے چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ غالب فرماتے ہیں، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ سن 1850 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر نے انہیں دبیر الملک کے خطاب سے نوازا۔ شہنشاہ نے اسی کے ساتھ نجم الدولہ کا لقب بھی شامل کر دیا۔ ادب دوست شہنشاہ نے غالب کو مرزا نوشہ کے لقب سے بھی نوازا۔ وہ ان کے سب سے بڑے بھائی کے بھی شاعر استاد مقرر ہوئے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر نے غالب کے خطوط میں ملکی تاریخ کی جھلک کو دیکھتے ہوئے انہیں شاہی مورخ کے منصب پر بھی فائز کر دیا۔ خاندان تیمور کی تاریخ قلم بند کرنے پر انہیں ہاؤس آف تیمور کی جانب سے 50 روپے الگ ملتے تھے۔ ایک روز بہادر شاہ ظفر نے غالب سے استفسار کیا، مرزا کتنے روزے رکھے؟ غالب مسکرائے اور کچھ یوں گویا ہوئے، بس حضور ایک نہیں رکھا۔ بہادر شاہ سے ان کی قربتیں برٹش راج کے سینے میں کانٹے کی مانند کھٹکتی رہیں۔ اسی لیے بھائی یوسف خان کی جان گئی اور یہی وجہ تھی کہ غالب تمام عمر اپنے حق سے محروم رہے۔ برٹش راج نے انہیں ان کے مکمل پینشن تک سے محروم رکھا۔ اس قد آور شاعر کو 62 روپے 8 آنے پینشن ملتی رہی۔ حالانکہ انڈین پروفیسر ڈاکٹر محمد عالمی کی تحقیق کے مطابق احمد بخش سے 25,000 روپے مہینہ لینے کا معاہدہ کرتے وقت نصر اللہ کے خاندان اور بچوں کو 10,000 روپے پینشن دینے کا معاملہ بھی طے کیا گیا تھا۔ اس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی نصر اللہ خان بیگ کے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کو 10,000 روپے ماہانہ پینشن دینے کی پابند تھی، جس سے برٹش حکومت وقت آنے پر منحرف ہو گئی۔ شاعر نے جائز پینشن کے لیے کلکتہ کا سفر فرمایا اور ایک درخواست گورنر جنرل کے حوالے کی جو رد کر دی گئی۔ اس غرض سے وہ 2 برس دلی سے دور رہے، کچھ عرصہ دیگر شہروں میں بھی گزارا۔ 20 فروری سن 1868 عیسوی کو درخواست مسترد ہونے پر انہوں نے لکھا، کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں گے سو وہ بھی نہ ہو سکا۔ اپنے سامنے شیخ صہبائی کی شاعری کے لیے توصیفی کلمات کہنے پر مرزا غالب از راہ مذاق یوں گویا ہوئے، کہتے ہیں کہ صہبائی شاعر ہیں، بھلا وہ شاعر کیسے ہوئے؟ صہبائی نے نشہ کیا، نہ کبھی محبوب کی جوتیاں کھائیں،
اور جیل بھی نہ گئے۔ گرفتاری کے حوالے سے فرماتے ہیں: اگ رہا ہے در و دیوار سے سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ غالب کے خطوط سرمایہ ادب ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں: سو کوس سے بازبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ دکھی شاعر سے دوسروں کے غم دیکھے نہیں جاتے تھے۔ لکھتے ہیں: میں چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں لکھوں کہ جو پڑھے خوش ہو جائے۔ ان کے خطوط میں الگ ہی چاشنی اور اپنا ہی مزہ ہے۔ حالات اور غم اب بھی پہلے جیسے ہیں، چندہ تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی لیے لگتا ہے کہ جیسے غالب ہمارے درمیان میں ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں اور حالات حاضرہ کو اپنی نظر سے ہمیں بتا رہے ہیں۔ بعض ناقدین کے نزدیک ان کے خطوط شاعری سے بڑا ادبی سرمایہ ہیں، بلکہ ان کے خطوط نے ہی غالب کو غالب بنایا۔ رالف رسل کی جانب سے کیا گیا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ غالب کو پڑھائے بغیر متعدد عالمی اداروں کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی۔ غالب کی فارسی ڈائری داستان بو جنگ آزادی کے دوران چاندنی چوک سے راج گھاٹ تک پھیلی ہوئی لاشوں کی کہانی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے بھائی کو ہی نہیں کھویا، آزادی پر متعدد دوست بھی قربان ہوئے۔ ان المیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنے کے بعد وہ خود بھی مسکراتے رہے اور دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹتے رہے۔ 5 اکتوبر سن 1857 کو جنگ آزادی کو کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ برٹش فوج جنگ آزادی میں غالب فیملی کو بھی شریک کار سمجھتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر سے دیرینہ مراسم اس کا سبب بنے۔ وہ کافی حد تک صحیح تھے۔ انگریزوں کو سر سید کی جانب سے ابو الفضل کی کتاب آئین اکبری پر سن 1855 میں غالب کے پیش لفظ سے بھی اختلاف ہو گیا تھا۔ سر سید نے جان توڑ محنت کے بعد غالب سے رجوع کیا۔ پیش لفظ لکھوانے کی تمنا تھی۔ غلامی کے مخالف غالب کا پیش لفظ پڑھتے ہی انگریزوں اور سر سید دونوں کی سیٹی گم ہو گئی۔ ایک طویل نظم میں فرمایا کہ سر سید نے مردہ گھوڑے پر بے جا تحقیق میں وقت برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ جنگ آزادی کی حمایت کرنے پر غالب کو گرفتار کر کے انگریز عدالتی افسر کے روبرو پیش کیا گیا۔ 2 سوالوں کے جواب میں انہوں نے معاشرے کی پوری تصویر عیاں کر دی۔ کرنل سوالی ہوئے: کیا تم مسلمان ہو؟ غالب: جی، آدھا مسلمان ہوں۔ کرنل: تمہارا مطلب کیا ہے؟ غالب: نشہ کرتا ہوں، حرام نہیں کھاتا۔ غالب نے ان 2 علامتوں کے ذریعے کرنل پر واضح کر دیا کہ آج کم ہی لوگ پورے مسلمان ہیں۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ پرسیول سپیئر لکھتے ہیں: غالب کی دلی کا امن تہ و بالا ہو چکا تھا۔ ہر جانب انارکی اور بد امنی تھی۔ نوجوان تحریک میں پیش تھے۔ دلی میں قیام امن کے لیے پولیس ناکافی تھی۔ بندوق بردار دستوں کی تعیناتی نے خرابی کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ انفینٹری کی ایک بٹالین اور دیگر افواج نے دلی اور گرد و نواح میں قیام امن کی خاطر لوگوں کو پتھر توڑنے سے روکنے کی کوشش کی۔ پولیس بھی ان کے ساتھ تھی۔ فوج نے تمام اہم مراکز حتیٰ کہ سرائے خانوں پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ تھی۔ جمنا سے دلی کو پانی مہیا کرنے والی نہر علی مردان کو بحال کر دیا گیا تھا۔ اس کی بندش سے شہر میں پانی کی کمی ہو گئی تھی۔ اچانک فوج نے گولی چلا دی۔ غالب کے بھائی مرزا یوسف موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ موت نہ ہوتی تو امن قائم رہ سکتا تھا۔ سرد موسم میں لاش گرتے ہی غم زدہ پورا شہر سڑکوں پر امڈ آیا۔ ہر جانب لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ سن 1858 میں خصوصی کمیشن بنا دیا گیا۔ کمیشن نے کل 372 افراد مسلمانوں کو سزائے موت سنائی۔ 5-6 افراد کو روزانہ ہی پھانسیاں دی جاتی رہی تھیں۔ 300 سالہ قدیم غالب کی حویلی کو عالمی سیاحتی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ مغل طرز تعمیر کے مطابق دیواریں سرخ اینٹوں پر مشتمل ہیں۔ داخلی دروازہ اور چھجا نیم گول اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔
اس چھجے پر بیٹھ کر وہ قطب مینار کا نظارہ کیا کرتے تھے، جس کی بالائی منزل سے ایک برٹش افسر کی بیٹی فروٹ کھانے کے بعد چھلکے سڑک پر پھینک دیا کرتی تھی۔ اندرونی حصے میں ان کے زیر استعمال اشیاء کا ایک چھوٹا سا عجائب گھر قائم ہے۔ یہیں سانپ کی مانند بل کھاتی ہوئی پائپ کے ساتھ بنا ہوا حقہ بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ دلی کے چاندنی چوک کے نظارے میں یہ بھی ساتھی ہوا کرتا تھا۔ زندگی بھر اپنے حق کو ترسنے والا غالب اب انڈین حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ان کی آخری آرام گاہ نظام الدین بستی میں قائم ہے۔ یہ ان کا خاندانی قبرستان ہے۔ نواب آف لوہارو غالب کی اہلیہ سمیت کئی رشتہ دار یہیں آرام کر رہے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔